بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ IAEA کے ڈائریکٹر رافائل گروسی کا کہنا ہے کہ ایران کی افزودہ شدہ یورینیم کے زیادہ تر ذخائر ملک کے اندر ہی موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی جوہری تنصیبات تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس بہت کم اطلاعات ہیں، جو کہ بہت ہی منفی بات ہے۔ بلا شبہ ایرانی جوہری تنصیبات امریکی حملے میں شدید نقصان کا شکار ہوئی ہیں، مگر اس کے باوجود یہ تاثر قائم ہے کہ ایران کے پاس اب بھی افزودہ شدہ یورینیم کے ذخائر کہیں نہ کہیں محفوظ ہیں۔ ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے نقطۂ نظر سے یہ بات انتہائی اہم ہے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زمیر نے ایک مرتبہ پھر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کسی بھی وقت اپنے دشمنوں کے خلاف کارروائی کی صلاحیت رکھتی ہے اور ضرورت پڑنے پر حملے سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے ساتھ شروع ہونے والی جنگ بعد میں وسیع ہو گئی، جس میں یمن اور ایران سمیت دیگر فریق بھی شامل ہوتے چلے گئے۔ ان کے مطابق اسرائیل جہاں اور جب ضروری سمجھے گا کارروائی کرے گا۔ انہوں نے ایران پر الزام عائد کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف سرگرم عناصر کو مالی اور عسکری مدد فراہم کر رہا ہے، اور اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے منصوبوں کے پیچھے بھی ایران کا ہی ہاتھ ہے۔ یہ بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکہ میں امریکی صدر ٹرمپ سے متوقع ملاقات کے دوران ایران پر ممکنہ نئے حملے کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ ایران جنگ کا خواہش مند نہیں ہے، تاہم اگر جنگ مسلط کی گئی تو ملک بھرپور دفاع کے لیے مکمل طور پر ہمیشہ کی طرح تیار ہے۔ اسرائیل جانتا ہے کہ اس نے پہلے بھی خفیہ طریقے سے خاموشی سے حملہ کیا تو ہم نے اس کا کس طرح جواب دیا تھا۔ اگر ہمیں مطلع کر دیا جاتا تو پھر اسرائیل کا کیا حال ہوتا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر کوئی فریق یعنی امریکہ یا اسرائیل سابقہ ناکام تجربات کو دہرانا چاہتا ہے تو اسے کسی بہتر انجام کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر اپنے اس بیان کو دہرایا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو اور بہتر مستقبل کی تشکیل صرف اسی وقت ممکن ہوگی جب حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ لیکن حماس کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو غزہ میں اپنی حکمرانی مستحکم کرنے کی کوشش میں ہے، جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ غزہ کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل امتحان تو حاصل شدہ معاہدوں پر عمل درآمد کرواتے وقت ہوگا۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے معاہدے کی ابھی تک پاسداری نہیں کی، مگر اس کے باوجود اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ جب تک حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح نہیں کیا جاتا، ہم غزہ میں تعمیر نو کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا اور اسے ختم کرنا غزہ کی تعمیر نو کی بنیادی شرط ہے۔ اگر دنیا نے اس شرط کو نظر انداز کرنے والی کسی بھی کوئی بھی کوشش کی تو اسے مسترد کر دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف دوستو، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حماس نے بار بار زور دیا ہے کہ جب تک صہیونی قبضہ باقی ہے وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ حماس نے غزہ معاہدے میں اپنی تمام ذمہ داریوں پر عمل کیا ہے، جبکہ اسرائیل نے نہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس نے پارلیمنٹ میں پاس ہوئے VBG رام جی بل کو لے کر BJP کی حکومت پر حملہ بولا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس منصوبے میں تبدیلی کر کے مہاتما گاندھی کو دوسری بار مارا گیا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ نیا منصوبہ پورے ملک میں نافذ نہیں ہوگا، مودی حکومت طے کرے گی کہ کن اضلاع اور علاقوں میں کام ملے گا۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان غریبوں کو ہوگا۔ کانگریس لیڈروں کا بھی کہنا ہے کہ سال میں 100 دن کی مزدوری والی روزگار گارنٹی اسکیم 12 کروڑ خاندانوں کے لیے لائف لائن تھی، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ گھر کا کوئی فرد بھوکا اور غم کی حالت میں نہ سوئے۔
بھارتیہ جنتا پارٹی نے پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی پر ہندوستان مخالف طاقتوں کے ساتھ مل کر داغدار کرنے اور ملک کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگا دیا ہے۔ بی جے پی نے سوال اٹھایا ہے کہ جب پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے تو راہل گاندھی غیر ملکی سرزمین پر کیوں جاتے ہیں اور ہندوستان کے دشمنوں سے ملتے ہیں؟ یہ کون سا ہندوستان مخالف ایجنڈا ہے؟ اپوزیشن لیڈر ایسی طاقتوں کے ساتھ مل کر ہندوستان کے خلاف کون سی سازش کر رہے ہیں؟ بی جے پی کا کہنا ہے کہ غیر ملکی سرزمین پر ہندوستان مخالف قوتوں سے ملاقات سے پتہ چلتا ہے کہ راہل گاندھی کے ڈی این اے میں ہندوستان مخالف رجحانات موجود ہیں۔ معروف امریکی میگزین واشنگٹن ٹائمز کا کہنا ہے کہ مئی کی پاک بھارت جنگ کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر سٹار بن کر ابھرے ہیں۔ امریکی میگزین یا اخبار کا کہنا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو ڈسپلن، ڈارک ہارس اور ڈیلیبریٹ مسٹری جیسے القابات دیے گئے ہیں، اور وائٹ ہاؤس میں لنچ میٹنگ کو کسی پاکستانی ملٹری ہیڈ کے لیے پہلی مثال بھی قرار دیا۔ میگزین میں لکھا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سینٹ کام ہیڈ کوارٹر میں ریڈ کارپٹ کا استعمال کیا گیا۔ امریکی عسکری قیادت کے ساتھ ان کی اعلیٰ سطحی کی بات چیت بھی ہوئی۔ امریکی اخبار لکھتا ہے کہ نئی امریکی پالیسی کی پائیداری بھارت اور پاکستان کے رویے سے مشروط رہے گی۔ 2025 میں امریکی پالیسی اور جنوبی ایشیا کا توازن ری رائٹ کرنے میں پاکستان اور فیلڈ مارشل نے اصل کردار ادا کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان شدید معاشی بحران کا شکار ہو چکا ہے اور ملک میں بے روزگاری کی شرح 75% تک جا پہنچی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں 90% سے زائد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 70% سے زیادہ افغان شہری انسانی امداد پر انحصار کر رہے ہیں، تاہم حالیہ مہینوں میں یہ امداد بھی نمایاں طور پر کم ہو چکی ہے۔ پاکستان کے ساتھ سرحد کی بندش کے باعث افغان معیشت کو یومیہ تقریباً $10 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ ہمسایہ ممالک سے شہریوں کی جبری واپسی نے عوامی خدمات پر مزید دباؤ بڑھا دیا ہے۔ دوستو، میرے خیال سے حکومت کو یا جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو افغانستان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس میں عام لوگوں کا کیا قصور؟ خاص طور پر بچوں یا بوڑھوں کا کیا قصور؟ روس کے دارالحکومت ماسکو میں ایک کار بم دھماکے کے نتیجے میں روسی فوج کا ایک سینئر جنرل مارا گیا ہے۔ دھماکہ ایک گاڑی کے نیچے نصب بم کے ذریعے کیا گیا جو ماسکو کے ایک رہائشی علاقے میں پھٹا۔ مارے جانے والے افسر کی شناخت لیفٹیننٹ جنرل فانیل کے طور پر ہوئی ہے، جو روسی جنرل سٹاف میں اہم ذمہ داریاں انجام دے رہا تھا۔ ابتدائی طور پر بیرونی عناصر کے ملوث ہونے کے امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تاہم کسی فریق نے تاحال ذمہ داری ابھی قبول نہیں کی۔ یہ واقعہ دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے اور حالیہ مہینوں میں روس کے اندر سیکیورٹی خدشات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں مظاہرین بھارتی سرپرستی میں پھیلنے والی تخریب کاری کے خلاف بھارتی سرحد تک آ گئے ہیں۔ بھارت کی بنگلہ دیش میں عدم و استحکام پھیلانے اور اپنی پراکسی حسینہ واجد کی سرپرستی مہنگی پڑ گئی۔ بنگلہ دیش اور ہندوستان کے درمیان سب سے بڑے لینڈ پورٹ پر احتجاج کے باعث الرٹ جاری کر دیا گیا، جہاں مظاہرین نے ہندوستان مخالف شدید نعرے بازی کی۔ بنگلہ دیش میں مظاہرین نے ہندوستان کے اسسٹنٹ ہائی کمشنر کی چٹاگنگ رہائش گاہ کے باہر بھی بھرپور احتجاج کیا۔ بنگلہ دیشی حکومت نے بھارت سے عثمان ہادی پر حملے میں ملوث افراد کو حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بنگلہ دیشی حکومت کا کہنا ہے کہ خطے میں عدم و استحکام، ریاستی تخریب کاری اور اندرونی مداخلت کرنا بھارت کا پرانا وتیرہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کے خلاف فائنل میں کامیابی پر قومی انڈر 19 ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے $1 کروڑ کا اعلان کیا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ بھارت کو بدترین شکست پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کل خود دیکھا کہ ٹیم جس جوش و جذبے سے میدان میں لڑ رہی تھی اس کی مثال نہیں ملتی۔
مجھ سمیت تمام پاکستانیوں کو آپ پر فخر ہے۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ یہ ملک اور فوج ہماری ہے، ہم پہلے بھی ساتھ رہے اور آئندہ بھی ساتھ رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہاتھ ملاؤ تاکہ راستہ بنے، بات کرو تاکہ بات بنے، لیکن حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ جامع مذاکرات کیے جائیں۔ جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ ایک صوبے کو تمام وسائل دیے جا رہے ہیں، ہمارے صوبے کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا۔ جبکہ اسد قیصر کا کہنا ہے کہ ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، اپوزیشن کے لوگ پنجاب میں رہائش نہیں رکھ سکتے۔ عمران خان کی جانب سے تازہ ترین بیان نے عملاً محمود خان اچکزئی کی جانب سے مذاکرات کی اپیل کو بالکل مسترد کر دیا ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ احتجاجی تحریک سے متعلق عمران خان کی ہدایت ہی حتمی ہوگی اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات اور عمران خان اور پارٹی کے سوشل میڈیا پر فوج مخالف مہم پر مذمت، معذرت، معافی کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ محمود خان اچکزئی مذاکرات سمیت اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن عمران خان کی تازہ ہدایات کے ہم پابند ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اچکزئی کی طرف سے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ آگے آئیں اور ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے مذاکرات کا آغاز کریں۔ جبکہ اسی روز عمران خان کی جانب سے نہ صرف فیلڈ مارشل کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا بلکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو احتجاجی تحریک کی تیاری کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ جبکہ شہباز شریف حکومت کا موقف ہے کہ معافی یا معذرت کے بغیر مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے، شہداء کا تمسخر اڑایا اور فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے خلاف کردار کشی کی مہم چلائی۔ ایسے حالات میں بغیر معافی کے مذاکرات ممکن ہی نہیں ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنا مقدمہ خود خراب کیا ہے اور آج ان کے حق میں کوئی ضمانت دینے کو بھی تیار نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جھگڑے اور فساد ملک کو کبھی آگے نہیں لے کر جاتے۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ 9 مئی کو سازش کے تحت جلاؤ گراؤ کیا گیا۔ سیاسی عدم استحکام اس وقت ہوتا ہے جب سیاسی جماعتیں مکالمے سے، مذاکرات سے انکار کرتی ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔